السلام علیکم۔ میں نے نفے میں سے لاتے ہوئے کہا چچی اب کیا کر رہی ہیں؟ رات کے اس پار میں کہاں جاؤں گی، میرا تو یہاں کوئی لگتا بھی نہیں ہے، میں کسی کو جانتی تک نہیں ہوں۔ آپ مجھے رات کے اس پار گھر سے کیوں نکال رہی ہیں؟ لیکن میری چچی کو میری باتوں کا کیا اثر ہو رہا تھا؟ انہوں نے ایک دم سے دروازہ بند کر دیا۔ میں صرف اتنی غلطی تھی کہ میں نے چچی کی بات نہیں مانی تھی، جہاں وہ کہتی تھی وہاں میں نے شادی نہیں کر سکتی تھی، اور چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے رات کے اس پار کہاں جانا ہے۔ چند سال پہلے میں ماں باپ کے انتقال ہو گیا تو میں اپنی چچی کے پاس رہتی تھی۔ پہلے تو چچی میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ میں پیسوں کی خاطر ایک بڑے شخص سے شادی کر لوں تو میں چچی کی یہ بات نہ مان سکی، جس کی وجہ سے چچی نے رات کے اس پار مجھے گھر سے نکال دیا۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں جاؤں، میرا تو یہاں کوئی نہیں تھا نہ ہی میں کسی کو جانتی تھی۔ میں ڈری اس گلی میں پیدل چلتی جا رہی تھی، اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت ہاتھ میں کوئی پوٹلی پکڑے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، تم کون ہو؟ رات کے اس پار کہاں جا رہی ہو؟ اتنی حسین ہو، کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ میں روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میرا یہاں اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں؟ وہ عورت بہت رحم دل لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ میں پہلے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، پھر سوچنے لگی عورت یہ شکل سے شریف لگ رہی ہے، لیکن اگر اس نے میرے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو میں کیا کروں گی؟ پہلے ہی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور میں اب اس عورت پر کیسے یقین کر سکتی تھی؟ لیکن اس پہ ہے میں کہیں بھی جا نہیں سکتی تھی، جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً اس عورت کے ساتھ جانا پڑا۔ میں اس عورت کے گھر آ گئی تھی۔ اس کا گھر بہت چھوٹا سا تھا اور بہت الگ سا تھا۔ محلے سے یہ محلے بھی ایک عجیب قسم کا تھا۔ مجھے تو ان کی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ اس عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے عجیب سے تحفظ کا احساس ہوا، لیکن وہ عورت مجھے عجیب قسم کی لگی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو پوٹلی تھی اس نے وہ مجھ سے بھی چھپا کر نہ جانے کہاں رکھی تھی، یہ میں نے نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس دن کے بعد میں نے دیکھا تھا عورت میں بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی تھی، لیکن اکثر رات کے وقت وہ گھر سے چلی جاتی تھی۔ اس عورت کے گھر میں کسی کا کوئی آنا جانا نہیں تھا، وہ گھر میں اکیلی ہی ہوتی تھی، نہ ہی اس کے گھر کوئی آتا تھا نہ ہی وہ کس کے گھر جاتی تھی۔ شاید محلے والوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایک رات میں سو کر انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی، کہ گھر آتی یا نہ آتی۔ اگر وہ آج گھر نہ آئی تو میں کیا کروں گی؟ مجھے اکیلے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ اچانک سے دروازے پر زور سے دستک ہونے لگی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ میں دروازے کی طرف گئی۔ میں نے جیسے دروازہ کھولا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی، یہ کون تھا، کہاں سے آ گیا تھا؟ شاید اس عورت کا کوئی لگتا ہو۔ میں نے گھبراتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہو؟ لیکن یہی سوال اس نے جب مجھ سے کیا تو میں اور زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس عورت نے مجھے کہا تھا کہ وہ جس چیز کو جانتی ہے ان سب کو میرے بارے میں معلوم ہے۔ اگر یہ اس عورت کو جانتا ہوتا تو یہ بھی جانتا ہوتا کہ میں کون ہوں۔ اچانک سے اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور غصے میں کہنے لگا، اب تم مجھ سے نہیں بچو گی، میں اس عورت سے بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ اچانک سے میرا ہاتھ پکڑے مجھے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ میں چلاتے ہوئے اسے پوچھ رہی تھی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ لیکن وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اچانک سے مجھے ایک جگہ پر لے گیا جہاں پر ایک مولوی سا بیٹھا ہوا تھا اور 2-3 مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حیرت سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن اس وقت ایک ایسی حالت تھی کہ حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ لیکن ابھی تک وہ عورت گھر نہیں آئی تھی، لیکن میرے ساتھ کیا کچھ ہو چکا تھا اس بارے میں وہ عورت نہیں جانتی تھی۔ فجر کی اذان کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جانتی تھی وہ عورت آ چکی ہے۔ میں دروازہ کھولا تو کہنے لگی، میں یہ کام میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ تم ٹھیک ہو؟ ابھی تک جاگ رہی ہو کیا؟ مجھے دیکھ کر کہنے لگی۔ میں نے کہا، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ میں نے عورت کو سب کچھ بتایا تو آئے تھے، ایک دم سے پریشان تھا وہ۔ میں نے جب اس کو اولیا سحر کو بتایا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر کہنے لگی، تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوا، تم ٹھیک ہو۔ لیکن میں کیسے پریشان نہ ہوتی؟ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی وہ عورت مجھے کہہ رہی تھی کچھ نہیں ہوا۔ اب تو مجھے اس پر اور بھی غصہ آنے لگ گیا تھا، لیکن میں دیکھ رہی تھی وہ عورت وہ پوٹلی چھپائے اندر کی طرف چلی گئی اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا تھا، اور اندر جا کر وہ سو گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں برباد ہو چکی ہوں۔ پہلے وہ رات کو مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر جاتی تھی، لیکن اکثر اب دن کو بھی غائب ہو جاتی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ اس عورت کا کن لوگوں کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن یہ ہوتا ہے یہ بات میں نہیں جانتی تھی۔ آج بھی وہ آدمی آیا تھا اور کافی دیر میرے پاس بیٹھا رہا۔ میں نے اسے پوچھا میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں وقت آنے پر سب کچھ پتہ چل جائے گا۔
میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس گھر سے تعلق رکھنے والے افراد سے مجھے شدید نفرت ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ میں ڈرتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اسے اچانک سے مجھے کھول کر دیکھا اور کہنے لگا، کیونکہ تم بھی اس گھر سے تعلق رکھتی ہو اور تم تو میں اس سب سے بڑی دشمن ہوں، کیونکہ تم سے عورت محبت کرتی ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر روتی رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کس گناہ کی سزا ملے گی۔ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ وہ مجھے بھی وہ جس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ میں نے کتنی بار اسے پوچھنے کی کوشش کی تھی، یہ کون ہے، مجھے اس کے بارے میں بتا دے، لیکن وہ نہیں بتا رہی تھی۔ آج پھر رات کے 12 بجے وہ بوتل اٹھائے نہ جانے کہاں جا رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چل دی۔ میں نے سوچ لیا تھا امی جان کی رہوں گی کہ آخر وہ وہاں جاتی ہے اور کیا کرتی ہے، اور جیسے ہی وہ نکلی تھوڑی دیر بعد ان کے پیچھے میں بھی نکل گئی اور ان کا پیچھا کرنے لگ گئی تھی، لیکن اچانک سے وہ غائب ہو گئی، جس کے بعد مجھے نظر نہیں آ سکی۔ جب میں گھر آئی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ گھر آئی تو مجھے اسپتال لے کر چلی گئی کہ میں اس کنڈیشن تھی۔ یہ ڈاکٹر جو کچھ بتایا وہ سن کے میں خود بھی حیران ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، میں بس جا رہی تھی۔ عورت مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ کہنے لگی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بارے میں پتہ کروا لوں گی۔ وہ کون ہے، ایسے کیسے اس نے یہ سب کیا؟ نکاح کوئی مذاق نہیں ہوتا، اس نے تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے۔ میں اب کیا کہہ سکتی تھی؟ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے بارے میں جاننا، اس کا پیچھا کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ جہاں جاتی تھی مجھے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا، لیکن اس کی شکل دیکھتے ہی حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کیوں نہ کہ ایک دن میری ساس اس کے ساتھ ایک خواجہ سرا اور اس کے گھر میں آیا تھا۔ اس کی شکل تو بالکل اس خواجہ سرا جیسی تھی اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے لیا پکا میں اس کا پیچھا اس کا کروں گی۔ وہ کہاں جاتی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ اس کے ساتھ وہ بوتل اٹھائے کہیں جا رہی تھی۔ میں نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ اچانک سے وہ ایک عجیب سی جگہ پیدا کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں بہت زیادہ گینیوں میں مختلف لڑکیاں کر رہی تھی اور میں سمجھ گئی یہ کون سی جگہ، میں کہاں آ گئی ہوں۔ اچانک سے میری نظر خواجہ سرا پر پڑی۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو میں کیسے نہ پہچانتی، لیکن اس وقت مجھے اس عورت سے لینا دینا تھا۔ عورت اندر کی طرف جا رہی تھی، میں اس کے پیچھے گئی۔ اس نے وہ پوٹلی سامنے بیٹھی ایک پان کھاتی عورت کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہنے لگی، یہ پیسے پکڑ اور لڑکیوں کو آزاد کر دو۔ وہ پوٹلی پیسوں سے بھری پوٹلی تھی اور وہ لے کر کافی لڑکیوں کو اس نے جانے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ عورت باہر کی طرف چلی گئی، لیکن مجھے وہاں دیکھ کر وہ خواجہ سرا میری طرف آیا، جو کہ خواجہ سرا بنا ہوا تھا۔ مجھے کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں تمہیں پہچان چکی ہوں، تم کون ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، کبھی میں تمہیں تمہارے بچے سے کبھی نہیں ملنے دوں گی، نہ ہی اس کی شکل دیکھنے دوں گی، اور تم سب کچھ جانتے ہو نا۔ وہ کہنے لگا، تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی میرے ساتھ۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک آ گیا تھا۔ وہاں پر وہ عورت بھی تھی۔ میں نے غصے میں اس عورت کو کہا، یہ کوئی خواجہ سرا نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ ایک لڑکا ہے جس نے وہ سب کچھ میرے ساتھ کیا، زبردستی میرے ساتھ نکاح کیا، کیونکہ یہ اس گھر کے ہر فرد کا دشمن ہے۔ وہ خیر سے اس دیکھنے لگی۔ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں، کیونکہ مجھے سوئے سے بدلہ لینا تھا۔ اس نے میری بیوی کو جا کر اس جگہ پر بیچا تھا۔ عورت کہنے لگی، اس رات مجھے بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے مجھے تمہاری بیوی کے ساتھ ایسا کرنا پڑا، مگر آج تک میں اس گناہ کے دلدل سے نہیں نکل سکی۔ میں نے اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیوں کو آزاد کروا دیا، لیکن پھر بھی میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ اب مجھے ساری بات سمجھ آئی تھی۔ یہ عورت تھی جس نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا۔ اس نے اس شخص کی بیوی کو وہاں بیچ دیا تھا، صرف اسے پیسوں کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے وہ شخص اپنی بیوی کو کھو دیا۔ اس کی بیوی مر گئی تھی بعد میں، اور اسے لگا تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں، جس کی وجہ سے اس نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ وہ مجھے بھی چھوڑ دینا چاہتا تھا، دنیا والوں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اس عورت کی بیٹی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا، اور اس عورت نے کہا، میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھا ہے، جتنا وقت ساتھ کھائے یہ شخص اچھا ہے، میں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں، میں نہیں اس کے ساتھ غلط کیا ہے۔ اس کی بیوی میں نے کھوئی تھی، اگر تم مجھ پر ایک احسان کر دو، اس کے ساتھ چلی جاؤ، اس کی بیوی بن کر تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ اگلے دن میں نے تمہیں رکھا ہے، سب کا حساب چکتا کر دو۔ اس عورت کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، لیکن مجھے رہنے کے لیے ایک چھت مل چکی تھی۔ میں یہی سوچ کر خوش تھی کہ میری عزت محفوظ ہے۔ میری ذرا سی آنچ نہیں آئی، لیکن مجھے اس عورت پر بھی دکھ ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی انسان اپنی ضروریات اور مجبوری کے پیچھے بھی دوسروں کو بہت بڑے بڑے دکھ دے جاتا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔